السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے تم ہی غالب رہو گے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، مومنین سے اللہ کے وعدے اور ان کے قطعی ایفا کی یقین دہانیاں اپنی جگہ اٹل ہیں، لیکن آج مومن کہلانے والے کفار کے ہاتھوں جس طرح ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور انہیں جس طرح اپنے ہاتھوں سے بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں اور انہیں گروہوں میں تقسیم اور باہم متحارب کر کے خود انہی کے ہاتھوں سے بھی قید و قتل کروا رہے ہیں، اس سے خیال خود بخود اس طرف جاتا ہے کہ خاک بدہن کیا مومنین کے لیے اللہ کی مدد کے وعدے جھوٹے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر توجہ خود بخود اس بات کی طرف مبذول ہوتی ہے کہ مدد کا وعدہ تو مومنین کے لیے ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ مومن کہلانے والے ہم لوگ اس ایمان ہی پہ پورا نہیں اترتے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، جس پہ اس کی مدد میسر آتی ہے اور جس مدد کے بغیر کسی کامیابی کا تصور بھی محال ہے۔ اے اللہ کے بندو، آئیں خود اللہ تعالیٰ کی وحی سے دیکھیں کہ اس کے ہاں قابل قبول ایمان بھلا کون سا ہے جس کی بنا پر مومنین کو اللہ تعالیٰ کی مدد میسر آتی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ اس ایمان کے حوالے سے اس وقت ہماری کیا کیفیت ہے، اور کیا ہم اس کی بنیادوں اور اس کے بنیادی تقاضوں کا بھی اہتمام کر سکے ہیں یا نہیں، کہ جن کے بغیر دنیا میں کامیابی تو کجا، خود آخرت بھی داؤ پر لگ جاتی ہے، جبکہ آخرت انسان کے لیے ہدف اول ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے قصوروں کو تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بہت واقعات گزر چکے ہیں، سو تم زمین کی سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم حقیقی اور سچے مومن ہو۔ اے اللہ کے بندو، غور کیجئے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یقین دلایا گیا ہے اور تلقین کی گئی ہے کہ وہ عبرت و بصائر کو ڈھونڈے اور تلاش کرے اور دیکھے کہ وہ لوگ جو آسمانی ہدایت کو نہیں مانتے اور اخلاق و اصلاح کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا کتنا عبرتناک حشر ہوتا ہے، اور کس طرح وہ آنے والی نسلوں کے لیے سرمایہ بصیرت بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں مسلمانوں کو بشارت دائمی کی خبر بھی سنائی گئی ہے کہ اگر مسلمان ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ کفر سے مغلوب رہے، اور یہ اس کے لیے کہ اسلام نام ہی ایک ایسے زندہ طرز عمل کا ہے جو دونوں جہانوں کی فلاح کا کفیل اور ضامن ہے۔ اس کے اصول اتنے پاکیزہ اور حیات بخش ہیں کہ مان لینے کے بعد علو و اختیار کی تمام نصیحتیں از خود حاصل ہو جاتی ہیں، مگر شرط وہی ہے، اصول وہی ہے کہ ایمان کامل ہونا چاہیے جس سے عمل پہ ہم الگ نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کے ساتھ عمل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اے اللہ کے بندو،
قرآن حکیم کی اصطلاح میں مومن صرف چند اصول و فروع کو مان لینے والے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایسے زبردست خدا پرست انسان کا نام ہے جس کی رگوں میں خون کی بجائے اسلام کی روح دوڑ رہی ہو، جو گناہ پر بے چین اور مضطرب دل دماغ کا مالک ہو، جس کی عملیت فولاد کو برمادے اور پتھر اور چٹانوں میں جان پیدا کر دے، جو انتہا درجے کا صابر، منتظم اور باقاعدہ ہو، وہ نہ جامد اور غیر متحرک ہو اور نہ وہ غلام ہو جس میں کوئی ارادہ نہ ہو اور جس کا ایمان منطقی حدود سے آگے نہ بڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اللہ تعالیٰ کما حق کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے چشمہ ہدایت بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔